ایک بزرگ اپنا موبائل مرمت کرانے لے گیا۔ دکاندار نے چیک کرنے کے بعد کہا، بابا جی اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ بزرگ ہلکی سی مایوسی اور آہستگی سے بولا، تو پھر بچوں کی کال کیوں نہیں آتی؟ غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا۔ 3 دن تک گھر میں پڑوسیوں اور عزیز و اقارب نے کھانا پہنچایا۔ گھر میں پھر سے فاقے شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا۔ تو بچی نے ماں سے پوچھا، بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی۔ بیٹی سے پوچھا، ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے جواب دیا، امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ رابعہ بصرہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ پاک توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ عجیب تیری عبادت ہے اے مسلمان، ایک چاند دیکھ کر مسجد آباد کرتا ہے، دوسرا چاند دیکھتے ہی مسجد ویران کر دیتا ہے۔ ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، ایک بار تو کعبہ دیکھوں میں، اس شہر کی دلکش فضاؤں میں ایک بار تو جلوہ دیکھوں میں۔ پیاسا ہوں آب زمزم کا، ایک بار تو پی کے دیکھوں میں۔ پھر چاہے ہوش گوا بیٹھوں، ایک بار مدینہ دیکھوں میں۔ یا اللہ، اس دعا کو جس نے پڑھا ان سب کو اپنے در پر ضرور بلا لینا، آمین۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب، ورنہ کوئی نہیں۔ نگاہ جو ڈالی تو پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، یثرب کو مسکرا کے دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ بنا دیا۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے، جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہو وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے،
جس بچے پر تنقید کی جاتی ہو وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے کہ مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو، باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو، باقی سب کو بھلا دو، اور اللہ پاک صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو، میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں۔ کوئی آپ کو روکتا ہے ٹوکتا ہے، انتظار کرتا ہے وقت مانگتا ہے، یا حساب طلب کرتا ہے، تو آپ نصیب والے ہیں، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن، کتنی دولت، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ کسی سے روز بات کرنا اور پھر اچانک یہ سلسلہ رک جانا اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی اذیت ہوتی ہے۔ بندہ اس سے بات کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں دینا جس طرح سے پہلے دیتا تھا، تو آپ چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اچھے رویے جب اچانک انجان رویوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس اذیت سے نہ انسان نکل سکتا ہے اور نہ ہی کھل کر سانس لے پاتا ہے۔ یا اللہ پاک میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں،
اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین۔